ملک میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ ایک جانب جہاں جلسے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب حلقے میں الیکشن آفس کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست نمبر 125 پر MQM پاکستان کے رہنما انجینئر عادل عسکری بھی جیت کے لیے پر امید نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ رات عادل عسکری نے بھی الیکشن آفس کا باقاعدہ افتتاح ربن کاٹ کر کیا اور علاقہ معززین سے ملاقات بھی کی۔ عادل عسکری کا کہنا تھا کہ میں اپنے مرکزی قائدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے الیکشن لڑنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ کامیابی حاصل کر کے اپنے لوگوں کے لیے مثالی کام کریں گے، کیونکہ ہم باتوں پر نہیں کام پر یقین رکھتے ہیں۔ خدا بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام محمد آل محمد اور آپ کی آل پر۔ ناظرین کرام، اس وقت اگر بات کی جائے ملک پاکستان کی تو ایک سیاسی ماحول جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ انتخابات 2024 اب جو قریب آتا جا رہا ہے، سیاسی جماعتوں کی تیاریاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری مراحل میں ہیں۔ کچھ کی جانب سے جو کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہے وہ بھی فائنل کر لی گئی۔ اس وقت میں PS 125 کے اندر موجود ہوں اور یہاں سے MQM پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اچھا، اس وقت اگر جس حلقے سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں کل ٹوٹل ووٹرز جو ہیں اراؤنڈ 3 لاکھ ہیں، 3 لاکھ سے زائد کی تعداد بنتی ہے۔ کیا لگتا ہے MQM اس مرتبہ جو سیاسی جماعتیں مد مقابل ہیں ان کو شکست دے پائے گی؟ 15 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت رہی، نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، نوکریوں میں یہاں پر ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اس شہر کا۔ اس شہر کو لاوارث چھوڑا 15 سال کے اندر۔ تو یہ MQM کا خاصہ رہا ہے کہ MQM ہمیشہ مڈل کلاس لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے، اور میں اس کی جیتی جاتی مثال آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بالکل آپ نے درست کہا کہ MQM کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نوجوان نسل کو اس نے کافی پروموٹ کیا، لیکن جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل بجائے، اور لیکن MQM پاکستان بھی تو شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دی ہے ہمیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس جماعت، اس شہر سے کبھی ہاری ہو۔ ابھی میں آپ کا یہ بھی پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی آپ نے 2005 سے 2010 تک کا ذکر کیا، اگر 2010 سے آن ورڈ آگے آئیں گے تو اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تو آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ 2010 تک MQM یہاں پر موجود تھی، اس کے بعد 15 سال ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے سے لا تعلقی کا اعلان کیا، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ گزارا ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک اربن رورل سائڈ کی پارٹی ہے، اور دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ شہری علاقوں کے بچے جن کا تعلیمی معیار گاؤں کے بچوں سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر گاؤں کے بچے نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، بیچلرز کیا ہوا ہے، تو ہمارا میٹرک کا 9th کلاس کا بچہ، اس کے کمپیٹیبلٹی برابر ہوتی ہے اس کی۔ تو دنیا میں یہ کیا جاتا ہے کہ شہر سے بچے گاؤں جاتے ہیں اور گاؤں کو بھی شہر بنا دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا دیتے ہیں۔ یہاں الٹا ہوا ہے شہر کے ساتھ، یہاں گاؤں سے بچے پڑھ کر فیل ہو کر ادھر بیوروکریسی کے اندر آئے، اور پیپلز پارٹی کی موجودگی کے اندر انہوں نے شہر کو تباہ و برباد کر کے دے دیا، اس شہر کا برا حال کر دیا۔ یہ جو لائف یہاں پر لوگ گزار رہے ہیں یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو MQM نے دوبارہ سے اپنی وہی جو آپ کو میں نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اس کا یہ خاصہ رہا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو جو گھر سے ہم اپنی پارٹی کے لیے جو ہم نے جتنا کام کیا، جتنی کوشش کی شہر کراچی کے لیے، اپنی پارٹی میں لگے رہے، تنظیم کے جیسے بھی حالات ہوں، برے حالات ہوں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی ہوں، بچوں کو مارا گیا ہو، اسیر کیا گیا ہو، آج بھی ہمارے 100 سے 150 کارکنان لاپتہ ہیں، اس کے باوجود یہ پارٹی زندہ ہے۔ تو یہ انہی شہیدوں کی وجہ سے زندہ ہے، جو 10,000 لڑکا یہاں پر 12-15 ہزار لڑکا اس شہر کے اندر مرا ہے، اس شہر کے اندر شہید ہوا ہے، اس کی بنیاد پر یہ MQM۔ چونکہ وقت گنجائش نہیں ہے، آخری سوال یہ لیجیے گا، ہم ابھی جو تازہ خبریں آ رہی ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، MQM پاکستان کے مرکزی آفس سے خبریں آ رہی ہے کہ
تضادات آ رہے ہیں وہ ٹکٹ کی بنیادوں پر ایم کیو ایم کے آپس میں بھی معاملات خراب دکھائی دے، جس کا اعتراف خواجہ اظہار الحسن نے 2 دن قبل بھی کیا ہے. کیا سمجھتے 8 فروری کو ووٹرز کو کس طرح باہر لائیں گے اور کس طرح انہیں مطمئن کریں گے کہ جناب ہم اب دوبارہ آ رہے ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے مسائل حل کریں گے؟ اچھا، مجھے اس بات کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے. اگر خواجہ صاحب نے کوئی بات کی ہے تو وہ سوال ان کا بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اس سے پہلے سے زیادہ متحد ہے، اتحاد ہے، یکجہتی کے ساتھ ہم لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار ایم کیو ایم کو کوئی شکست دے سکتا ہے. کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور آئندہ آنے والا وقت تمام ہمارے لوگوں کا ہے، ہمارے شہر کا ہے. ہم نوکریاں بھی لیں گے، ہم اس شہر کو ڈیولپ بھی کریں گے. آخر میں بتائیے گا نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے، اپنے ووٹرز کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے؟ نوجوان جو ہے وہ اپنی شناخت سے شرمندہ نہ ہوں، اور انہوں نے وہ وقت نہیں دیکھا جب یہاں پر شہر کے اندر کھمبے بجتے تھے. اس وقت ایم کیو ایم نہیں تھے. ایم کیو ایم ایک ری ایکشنری پارٹی ہے. ایم کیو ایم جو ہے وہ ظلم و زیادتی کے بعد ڈیولپ ہونے والی پارٹی ہے. ایم کیو ایم اسٹوڈنٹ ونگ سے بن کر اس نے ایم کیو ایم بنائی ہے. ایم کیو ایم کسی گھروں پر ڈرائنگ روموں میں نہیں بنی تھی. ایم کیو ایم کا یہ خاصہ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ شہر 3-4 سال کے اندر آپ بنتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ سر. جی بالکل، آپ نے گفتگو سنی جس طرح تمام سیاسی جماعتیں اپنی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہیں، اس شہر کے ووٹرز کو، اس شہر کے رہنے والوں کو جہاں مطمئن کر رہی ہیں، اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کر رہی ہیں، وہیں پاکستان ایم کیو ایم پاکستان بھی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ اپنے ووٹر، اپنے سپورٹرز کو مضبوط کیا جائے اور اس شہر پر ایک مرتبہ پھر سے آ کر عوام کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے روز جب انتخابات ہوں گے تو کون سیٹ پر بیٹھے گا اور کس کے نام کا جو ہے وہ کس کے نام کی چٹھی نکلے گی. اور جو پی ایس 125 ہے یہ ایک طرح سے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، کیونکہ یہاں سے ڈپٹی جو کنوینئر ہے ایم کیو ایم پاکستان کے خالد مقبول صدیقی، وہ جو این اے کی نشست ہے وہ یہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جیتتا ہے اور کس کی ہوتی ہے ہار. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جب 8 فروری 2024 کو اس حلقے کی عوام اپنے انگوٹھا لگانے کے لیے باہر نکلے گی.